بس ایک ہی آدمی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے رات کے تنہائی میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیے. یعنی آپ کا جو بستر تھا، آپ کے بستر پر آپ نے اپنے داماد علی کو سلا دیا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت، اس رات میں مکہ کے تمام دشمنان اسلام، آپ کے جتنے بھی دشمن تھے، تمام کے تمام دشمن آپ کے انتظار میں تھے کہ یہ گھر سے کب نکلے گا، اس محمد کو کب پکڑیں گے اور اس کا سر قلم کریں گے، اس کا گردن کو اڑائیں گے. اس لیے کہ محمد نے مکہ کے تمام لوگوں کو یہ دعوت اور توحید کے نام پر بے چین کر کے رکھا ہے. اللہ اکبر. تو تمام کے تمام دشمنان اسلام اللہ کے رسول کے انتظار میں ہیں کہ گھر سے نکلنے پر ہم اس کو پکڑیں گے. تمام کے تمام دشمنان اسلام نے آپ کے تمام گھروں کو، آپ کے پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا دشمنان اسلام نے. اللہ کے رسول کو اطلاع ملی، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، اور بستر پر سلانے کے بعد اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے. اب چاروں طرف دشمنان اسلام گھیرے ہوئے ہیں، اب کیسے نکلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر آپ کی مدد کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دشمنوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، اور آپ تمام دشمنوں کے بیچ سے نکل گئے، کسی کو نظر نہیں آیا. یہ آپ کی مدد ہے، یہ آپ کی غیبی مدد ہے کہ اگر آپ دین کی خدمت کریں گے، آپ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے، دین کی دعوت کو لوگوں تک عام کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ کے رسول نکل گئے. لوگ انتظار میں ہیں کہ محمد کب گھر سے نکلے گا. بہت دیر ہو گئی، محمد گھر سے نکل نہیں رہے ہیں. تو دشمنوں نے سوچا کہ چلو اس کا گھر کے اندر کا جائزہ لیا جائے، گھر کے اندر گھسو. تو تمام دشمن اللہ کے رسول کے گھر میں گھسے، آپ کے حجرے میں گھسے، تو دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں. آپ کے بستر پر حضرت علی سو رہے ہیں. اور اس وقت کا ایک معمول تھا کہ دشمنی جس کے ساتھ ہوتی تھی اسی کو پکڑنے کی آس میں رہتے. یعنی آپ کے ساتھ دشمنی تھی، علی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. تو حضرت علی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ کا کلمہ بھی پڑھ چکا تھا، لیکن دشمنوں نے علی کو کچھ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمنی علی سے نہیں، محمد سے تھی. تو محمد کی تلاش میں تو پتا چلا کہ محمد راتوں رات اپنے گھر سے نکل گئے ہیں. تو کفار مکہ تمام کے تمام یہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، کدھر گئے کدھر گئے. جاتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر غار ثور میں چھپے ہوئے تھے. غار ثور میں کفار مکہ، دشمنان اسلام غار ثور تک پہنچ گئے، اس پہاڑ تک پہنچ گئے جہاں پر چھپے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول، دشمنان اسلام تو بالکل پیچھے ہیں، دشمنان اسلام تو بالکل بغل میں آ چکے ہیں، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آس دلائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان اللہ معنا، کہ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. تو کھوج کر جو ہے دشمنان اسلام وہاں سے نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غار ثور سے مدینے کا ہجرت کیا، وہاں سے مدینے پہنچے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، چاہے آپ زیادہ خدمت کریں، چاہے آپ کم خدمت کریں، تھوڑی ہی صحیح، اگر آپ
دین کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ میں ہے۔ حدیث کے اندر صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آخری خطبہ دیا تھا۔ آپ نے جب آخری حج کیا، آخری حج میں اللہ کے رسول نے مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں ایک آخری خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے دوران میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بلکہ تمام کے تمام اپنی پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابیوں، ترکت فیکم امرین، ہم تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اے میرے صحابیوں، اے میرے امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین یا ترکت فیکم شیئین، ہم دو چیز کو تمہارے درمیان، تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور راستہ کیا؟ وہ دو چیز کیا ہے؟ نمبر ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا ہے وہ سنتی، اور دوسرا ہے میری سنت۔ ان دونوں چیزوں کو جو مضبوطی سے اپنے دامن میں رکھے گا، اپنے دامن میں پکڑ کر رکھے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نحل آیت نمبر 197 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نحل آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگ اس سیدھے راستے کی اتباع کرنا، اس سیدھے راستے پر چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھے راستے کے علاوہ جو اور راستے ہیں ادھر ادھر، ان راستوں پر مت چلنا جو تمہیں سیدھے راستے سے الگ کر دے۔ یعنی اگر تم چلنا تو صرف اور صرف سیدھے راستے پر چلنا، سیدھے راستے کے علاوہ جو اور دیگر دائیں بائیں راستے ہیں ان راستوں پر مت چلنا۔ لعلکم، فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تم لوگوں کے لیے میری وصیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، یہ تم لوگوں کے لیے میری وصیت ہے کہ تم سیدھا راستہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستہ مت پکڑنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم لوگ تقوی کی راہ اختیار کرو۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا صراط اللہ مستقیما هذا صراط اللہ مستقیما فاتبعوا السبل على كل شيء منها شیطان یدعو الیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھا لکیر کھینچی، ایک سیدھا لائن کھینچی، اور سیدھا لائن کھینچنے کے بعد، سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور بھی لکیریں کھینچی۔ پہلے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے بعد اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ہذا صراط اللہ مستقیما، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے کے دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، لہذا تم لوگ
اس شیطان کے راستے پر مت چلنا، اس لیے کہ ان راستوں پر شیطان کھڑا ہوا ہے اور شیطان کھڑا ہو کر تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پتا چلا کہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہوتا ہے؟ اللہ کا راستہ۔ سیدھا راستے کے دائیں بائیں جو راستے ہیں وہ کن کے راستے ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں، جن راستوں پر شیطان ہمیشہ ہر وقت کھڑا رہتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر آج شیطان کے راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، آج شیطان کے راستے کو اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو اور اپنے اعمال کو غارت مت کرو۔ تم جو نیک کام کرتے ہو ان نیک کاموں کو برباد نہ کرو۔ برباد کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم سیدھے راستے کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ہمارا سارا کا سارا اعمال غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، اگر تمہارے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، تم لوگ اللہ کی طرف پلٹنا، رسول کی طرف پلٹنا، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا۔ جہاں پر تمہارا جھگڑا ہو جائے اس کا حل تم قرآن کے اندر کھوجنا، قرآن کے اندر نہ ملے تم رسول کی حدیث میں کھوجنا۔ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہی طریقہ اختیار کرنا، یہی طریقہ اپنانا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ راستہ اختیار کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میرے بھائیو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیدھے راستے کو اپنائیے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اور اس راستے کو اپنائیے۔ ادھر ادھر کے راستے یہ شیاطین کے راستے ہیں اور تمام راستوں پر شیاطین کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، آج شرک و بدعت کا ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ لوگ توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا ہے قلیلا ما تذکرون قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تشکرون، کہ تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئیں گے، تھوڑے ہی لوگ ہماری ہر نعمت پر شکر ادا کریں گے، اور تھوڑے ہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے صحیح راستے پر چلیں گے۔ زیادہ تر لوگ، اکثر و بیشتر لوگ شیاطین کے راستے پر چلیں گے، جو آج ہم سب کے نظروں کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس کو اپنے زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، اگر زندگی اور آخرت دونوں جگہ اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے فتنے آج جنم لے چکے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے۔ عالم الغیب یعنی آپ کو علم کا غائب تھا۔ ایک بہت بڑا فتنہ آج دنیا میں یہ چل چکا ہے میرے بھائیوں۔ رسول کو علم غائب نہیں تھا، رسول کو علم غائب نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ بات بتاتے تھے جو بات کہنے کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے صرف وہ ہیں جس کا آرڈر، جس کا حکم، جس کا وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر پاکستان سے خبر آئے کہ کل 10 بجے بم بلاسٹ، دلی میں بم بلاسٹ ہونے والا ہے، اور میں لوگوں کو خبر دے دوں کہ کل دلی میں بم بلاسٹ ہونے والا ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ واقعی میں اس کے اندر غیب کا علم ہے، اس نے تو بتا دیا کہ کل بم بلاسٹ ہوگا اور کل بم بلاسٹ بھی ہو گیا۔
میرے بھائیوں، یہ علم غیب آپ کو لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ علم غیب نہیں، بلکہ مجھے پہلے سے خبر دے چکا ہے کہ کل بم بلاسٹ ہونے والا ہے۔ اس کا خبر صرف مجھے تھا، آپ لوگوں کو نہیں تھا۔ ہم نے بتایا تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ ہم کو علم غیب کا علم تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جو بھی بات بولتے تھے، اللہ رب العالمین کے پاس سے جب حکم آتا تھا، جب وحی آتی تھی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولتے۔ ایک واقعہ بتا کر میں آپ کے سامنے اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہی تھی، عورت، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی جو نماز ہے وہ اس وقت ہے جب بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہو، اس کو یاد رکھیں گے۔ تو وہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی۔ ایک آدمی اس کو پکڑ کر دوسری جگہ لے گیا، اور لے جانے کے بعد اس کے ساتھ زنا کیا۔ ایک آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا رات کے اندھیرے میں۔ وہ عورت نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہی تھی۔ اب زنا کرنے کے بعد جب لڑکی نے چلایا تو لوگ دوڑ کر آ گئے، اور وہ زنا کرنے والا وہ بھاگنا اسٹارٹ کر دیا، شروع کر دیا۔ تو بھاگتے بھاگتے ایک آدمی اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا، بخاری کی حدیث ہے۔ ایک آدمی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، تو ان کے پیچھے جو اور لوگ تھے اس آدمی کو پکڑ لیا کہ زنا یہی کیا ہوگا، کیونکہ یہی بھاگ رہا ہے۔ اصل جو زنا کار تھا وہ پہلے بھاگ چکا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے جو آدمی اس کے پیچھے تھا اس پر شک کر کے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر اس عورت سے کہا کہ کیا اس آدمی نے تمہارے ساتھ زنا کیا؟ تو اس عورت نے بھی کہہ دیا کہ ہاں، اسی آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کو پکڑ کر اللہ کے رسول کے پاس لے آئے۔ اللہ کے رسول کے پاس لے آنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا، کیا صحیح میں اس مرد نے تمہارے ساتھ زنا کیا؟ عورت نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا کہ ہاں، اسی مرد نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اور تمام لوگوں سے پوچھا کہ کیا اسی نے زنا کیا ہے؟ کہ ہاں، اسی نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر اس آدمی سے پوچھا جس کو پکڑ کر لائے تھے کہ کیا تو نے واقعی میں زنا کیا؟ اس آدمی نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں، میں نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس آدمی نے زنا نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جمعہ کے خطبہ دیا، اور جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ فلاں وقت میں اس آدمی کو سنسار کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک شادی شدہ آدمی ہے، اور شادی شدہ آدمی ہو کر اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، لہذا فلاں وقت میں اس کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا۔ اس کا وقت مقرر ہو گیا، اور وقت مقررہ پر اس آدمی کو بھی لے کے آ گیا، اور لانے کے بعد جلاد کو حکم دے دیا کہ اس آدمی کو گاڑو اپنی کمر تک، اور گاڑنے کے بعد اس کو سنسار کرنا اسٹارٹ کرو، اس کو پتھروں سے مارنا اسٹارٹ کرو۔ مدینے کے تمام عورتیں اور پہاڑیوں پر چڑھ گئی، صرف اور صرف سزا دیکھنے کے لیے، تاکہ عورتوں کو یہ نصیحت ملے، یہ نصیحت حاصل ہو کہ زنا کرنے کا سزا کیا ملتا ہے، زنا کرنے کا سزا کیا ملتا ہے۔ تمام کی تمام عورتیں پہاڑ پر چڑھ گئیں دیکھنے کے لیے، تمام علاقے کا آدمی وہاں پر جمع ہو گئے سزا کو دیکھنے کے لیے، اس لیے ایک آدمی کو سنسار کیا جائے گا، اس کو زمین میں گاڑ کر مار دیا جائے گا۔ جب اس کو کھڑا کیا گیا تو پہاڑ سے ایک آدمی آواز دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول، اس کو سنسار مت کیا جائے، اس کو مارا مت جائے، اس لیے کہ زنا کار یہ آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تمام کے تمام لوگ حیران ہو گئے کہ وہ آدمی ایکسپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے کہ ہم نے زنا کیا۔ عورت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اسی نے زنا کیا، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہم لوگوں نے اسی کو پکڑا، اور پہاڑ سے ایک آدمی کہہ رہا کہ نہیں، وہ قصوروار نہیں ہے۔ تو کون ہے قصوروار؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، قصوروار تو میں ہوں، لہذا رات میں اندھیری تھی، تاریکیاں چھائی ہوئی تھی،
اس عورت نے جو یہ کہا کہ اس آدمی نے زنا کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اور جو آدمی کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے زنا کیا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور جو لوگ پکڑ کر لائے یہ لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس آدمی نے زنا نہیں کیا، بلکہ زنا کار میں خود ہوں، اس عورت سے زنا میں نے کیا ہے، زنا کر کے میں بھاگ گیا تھا۔ تو یہاں پر کیا نقطہ ملا کہ اگر واقعی میں اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے، آپ کو غیب کی خبر ہوتی، تو اللہ کے رسول کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ نہیں، اس آدمی نے زنا نہیں کیا ہے، یہ آدمی قصوروار نہیں ہے، بلکہ قصوروار جو آدمی تھا وہ پہلے بھاگ چکا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی چہیتی بیوی تھی، ان پر زنا کا تہمت لگایا گیا تھا۔ منافقین نے آپ پر زنا کا تہمت لگایا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی عائشہ کے ساتھ زنا ہوا ہے، اور حقیقت میں زنا نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول 50 دن تک پریشان رہے، عائشہ کو پوچھتے رہے کہ عائشہ کیا واقعی میں تمہارے ساتھ یہ کام ہوا ہے، یہ زنا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تم اللہ سے توبہ کرو، اگر ہوا ہے تم اللہ سے توبہ کرو۔ میرے بھائیو، 50 دن کے بعد اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے کہ نہیں، عائشہ زناکار نہیں ہے، عائشہ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے، یہ تہمت لگائی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اگر واقعی میں آپ عالم الغیب ہوتے، آپ کو علم کا غیب ہوتا، آپ کو پتہ چل جاتا کہ نہیں، عائشہ قصوروار نہیں ہے، عائشہ نے زنا نہیں کیا ہے، بلکہ اس پر تہمت لگائی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں حدیثوں کے اندر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علم کا غیب بالکل نہیں تھا۔ میرے بھائی، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.